معجزہ منزل انکار پر آ جائے، جب معصوم کی توہین مزاج مشیت پر گراں گزرنے لگے تو وہ عذاب بھیجتا ہے۔ عزیزان محترم، نوح کی کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے، اور اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ میں نے شاید گزشتہ سے پیوستہ عشرہ محرم میں عرض کیا تھا کہ رشین کی ایکسکیویشن ٹیم نے روس والوں کی جب ابھی تحقیق کی ہے اور اس میں سے پرانے آثار قدیمہ کو کھود کر انہوں نے ایک تختی نکالی تو طے کیا کہ یہ تختی جو وہ تختی ہے جو نوح کی کشتی میں رکھی ہوئی تھی، جب اس کو اس زمانے کی زبانوں کی لینگویجز سے ٹرانسلیٹ کرتے کرتے اپنی لینگویج میں تقسیم کیا ہے، آج بھی رشیا کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے کہ اس تختی پر موسیٰ نے اپنی کشتی میں یہ لکھ کر تختی پر رکھا تھا، اے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ مجھے نجات دے۔ تو اے مسلمانوں، جب نوح جیسا نبی بھی پنجتن کے وسیلے کے بغیر اپنی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا تو تم پنجتن کے بغیر پلے سرات سے کیسے گزر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ معجزے۔ میں نے کہا تھا نا، میں یہاں زندہ معجزے پڑھوں گا جو موجود ہیں، کہانیاں نہیں، قصے نہیں، موجود ہے، جا کر دیکھیں۔ ابھی بھی رشین میوزیم میں رکھی ہوئی ہے وہ تختی جسے ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے۔ کس زمانے کی بات ہے؟ تو نوح تو آدم ثانی ہیں۔ نوح نے پنجتن کے نام، اگر پنجتن سب سے بعد میں ہیں تو نوح نے نام کیسے رکھ لیے؟ یا علی مسلسل ہوئے ہم اپنے مضمون سے۔ نوح نے نام کیسے رکھ لیے؟ یاد رکھو دوستو، جب معجزوں کی توہین ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر عذاب آیا کرتا ہے۔ جناب صالح کا قصہ قرآن میں موجود ہے، تفصیل کل بیان کروں گا، آج اشارہ سمجھ لو۔ قوم کو سمجھاتے رہے، جناب صالح نبی ہیں، قوم کو سمجھاتے رہے۔ صالح کا معجزہ اونٹنی، ایک ایسی اونٹنی پہاڑ کا درہ چیر کر اچانک ظاہر ہوئی جو اتنی قوی الجثہ تھی کہ جناب صالح نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم والو، ایک دن دریا کا پانی یہ پیا کرے گی، ایک دن تم پیا کرو گے۔ جس دن تم ناغہ کرو گے دریا کا، اس دن اس اونٹنی کا سارا اونٹ تم پر، اس اونٹنی کا سارا دودھ تم پر حلال ہے۔ اتنا دودھ دیتی تھی یہ اونٹنی کہ ساری قوم اس دودھ سے سیراب ہو جایا کرتی تھی۔ جناب صالح کی یہ معجزہ 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 معجزہ۔ توجہ، نبی کون؟ معصوم، اونٹنی کیا؟ معجزہ۔ استفادہ بھی کرتے رہے، اس کا دودھ بھی پیتے رہے، اور پھر ان مردودوں نے ایک دن جناب صالح کی اس معجزے کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو قتل کر دیا، معجزے کو قتل کر دیا۔ توجہ کریں، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جملہ سنیں آپ، جہاں گفتگو مولا نے پہنچا دی ہے اپنے کرم سے۔ توجہ فرمایا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جناب صالح کو خبر پہنچی، آپ روئے اور کہا، بدبختو اب انتظار کرو، عذاب خدا آیا کہ آیا، اب تمہیں عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ابھی صبح سے شام ہوئی، اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اسے جب بھوک لگی وہ اپنی ماں کی تلاش میں نکلا، آ کر ماں کی لاش پر پہنچا۔ اس اونٹنی کے بچے نے ایک مرتبہ جب اپنی ماں کو مرے ہوئے دیکھا تو دریا کے کنارے پہنچ کر اپنی گردن اٹھائی، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، پروردگار جنہوں نے میری معصوم ماں کو مارا ہے انہیں قتل کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی، ایک مرتبہ قوم صالح پر عذاب آیا، ساری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے، چنگھاڑ کا عذاب آیا، تیسرے دن سب کے سب مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن جناب صالح اور ان کے صالح ساتھی جو معجزے اور معصوم پر یقین رکھتے تھے، جو اس ظلم پر راضی نہیں تھے، ارے نہیں توجہ کر رہے آپ، جو اس ظلم پر راضی نہیں تھے بلکہ اس ظلم پر
رو رہے تھے ان پر عذاب نہیں آیا، باقی پوری قوم کو نیست و نابود، خدا نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اونٹنی تو ماری تھی 10 یا 12 آدمیوں نے، یہ ساری قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ خدا نے عدل بتایا کہ صرف مارنے والا ہی مجرم نہیں ہے، جو مارنے والے کے مارنے کے اس فعل پر خوشی کا اظہار کر کے اخباروں میں اشتہارات دے، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، ان کا حشر بھی یہی ہوگا۔ ارے میں نے جملہ کہہ دیا، کہانی لا بابا۔ معصوم کے قتل پر یا معجزے کی توہین پر جو خوشی و مسرت کا اظہار کریں، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا قتل کرنے والا مجرم ہے، جتنا۔ اس لیے پوری قوم پر عذاب آیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، نقصان اٹھا چکے ہو، پھر بھی کہہ رہا ہوں، معصوم اور معجزے کا انکار نہ کرو، عذاب الہی گھیر لے گا، عذاب الہی گھیر لے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ احترام کرو معصوم کا، احترام کرو معجزے کا۔ دوستو یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ اونٹنی کے بچے نے فریاد کی۔ یہی تو وہ جملہ تھا جو بازار کوفہ میں سکینہ نے جناب زینب کی ساتھ پشت شتر پر بیٹھے ہوئے جب پہلا پتھر سکینہ کے بابا کے سر پہ لگانا۔ ایک جملہ سنے میں مصائب سے پہلے کہہ رہا ہوں، جب بازار کوفہ میں داخل ہوئے نا تو کوٹھوں پر کھڑی ہوئی کچھ عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے اور پہلا پتھر مارا تو نیزے پر جو سر تلاوت کر رہا تھا نا، اس سر کی پیشانی پر وہ پتھر لگا۔ یہ خون دیکھ کر سکینہ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے، پھوپھی اماں کیا میں ناقہ صالح کے بچے سے بھی کمتر ہوں؟ پھوپھی اماں اگر اس کے کہنے پر عذاب آ سکتا ہے تو کیا میری بد دعا سے عذاب نہیں آ سکتا؟ سنیں گے جناب زینب کا جملہ، نہیں سکینہ، وہ صالح نبی کا معجزہ تھا، تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو۔ اللہ اکبر، تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، خود بخود عذاب آ جائے گا، مگر تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو۔ کسی کا سوگ نہیں منائیں گے، غم منائیں گے تو کربلا کا، سوگ منائیں گے تو کربلا کا، ماتم کریں گے تو حسین کا، روئیں گے تو حسین کو۔ ہم کسی کو نہیں روتے ان 10 دنوں میں، ہمارا اپنا بھی کوئی عزیز خدا نہ خواستہ اگر محرم کو مر جائے تو ہم حسین کے سویم سے پہلے اس کا سویم بھی نہیں کرتے۔ یاد حسین کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، کون آتا ہے کسی کے لیے اس طرح سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر؟ تا حد نظر مومنین و مومنات کا مجمع مولا سلامت رکھے۔ آپ کو پتا ہے کہ بوتراب میں آپ اکیلے نہیں ہیں، حسین کی اجڑی ہوئی ماں رومال لیے پھر رہی ہے آنسوؤں کی تلاش میں۔ کون ہے میرے بچے کو رونے والا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس آنسو نہ رکیں دوستو، 2 جملے میرے پاس، آج وقت کم ہے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا آج، مجھے ادا خانہ ابو طالب پہنچنا ہے۔ صرف 2 جملے سن لو۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے نا عزادارو، ہیں؟ آج محرم کی 3 تاریخ ہے نا۔ حسین کے خیمے دریا پہ لگ چکے، حسین کے شیر نے دریا کی ترائی کو خیموں کے لیے منتخب کیا۔ ایسے میں عمر سعد کے لشکر کی آمد شروع ہوئی، لشکر آگے بڑھتا آیا، عمر سعد کے لشکر کی ٹاپوں کی آواز سنی تو قمر بنی ہاشم تلوار میان سے نکال کر دریا پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اے دور سے آنے والے گھوڑے سواروں، خبردار، آوازیں قدم اسب نہ آئے، اس لیے کہ خیموں میں سیدانیاں ہیں، پہرے پہ عباس ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو
بس میں نے مجلس ختم کی. میں آج معذرت چاہوں گا, زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا, بس رونا ہے تو یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے. رد و قد ہونے لگی. علی کے شعر نے کہا, علی کے شعر نے کہا آگے نہ بڑھنا, اس لیے کہ مخدرات عصمت و طہارت خیمے میں ہے. تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی خیمے میں نہ جائیں, ورنہ عباس کی زندگی بیکار ہے. سن لیا جملہ, سن لیا جملہ میرے بھائی. مولا تمہارے آنسو قبول کرے, مولا تمہارا رونا قبول کرے, ورنہ عباس کی زندگی کا فائدہ. عزاداروں, عمر سعد کے لشکر نے بحث کی, نہیں ہمارے امیر کا حکم ہے, ہمارے امیر کا حکم ہے, ہمارے خیمے دریا پر لگیں گے. سنو گے اس کا جواب؟ عباس کہتے ہیں کس کا حکم ہے؟ کہا ہمارے امیر کا حکم ہے. کہا تو یہ حسین کے غلام کا حکم ہے کہ خیمے نہیں ہٹیں گے. یہ حسین کے غلام کا حکم ہے کہ خیمے نہیں ہٹیں گے. کہا ہم آگے زبردستی بڑھ جائیں گے. علی کے شیر کو جلا لایا, میان سے تلوار نکالی. عزاداروں آخری جملے, زمین پہ خط کھینچا. اچھا اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو یہ خط عبور کر دو. اگر قدم آنے سے پہلے سر نہ اڑا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. عباس کی آواز دریا پہ گونجی, زینب کے خیمے میں پہنچی. عباس کے گونجنے گرجنے کی آواز جو زینب کے خیمے میں پہنچی, جلدی سے فضا کو بلایا, فضا کو بلایا. فضا, فضا جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا. ارے کس نے چھیڑ دیا میرے شیر کو؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ارے ماتم کرو نا, یہ غازی کے مصائب ہیں. مولا تمہیں سلامت رکھے. کیا شاندار مصائب ہیں. بس دو جملے سنو. آؤ غم حسین کا معجزہ ان مجلسوں میں دیکھو. ارے کس نے چھیڑ دیا میرے غازی کو؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین, بھیا حسین, بھیا حسین میری جانب سے جا کر میرے عباس کو کہہ دے کہ للہ. میر انیس کا شعر سن لو, پورا مرثیہ ہے. جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین میری طرف سے عباس کو کہہ دو قسم دے کر, للہ للہ اس گھڑی نہ لڑائی کا نام لو. عباس میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو. اور عباس غصے کو تھامو. حسین تیزی سے دریا کی طرف گئے. دور سے آواز دی, عباس تلوار روک لو, زینب خیمے سے آ رہی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزاداروں زینب کا نام سنا, میرا غازی لرز کے رہ گیا, میرا غازی لرز کے رہ گیا. تلوار میان میں لکھی, گردن جھکائی, گردن جھکائی جو حکم امام کا. عزاداروں جملہ سنے, بہت بڑی مجلس ہو گئی ہے, آنسو نہ رکنے پائے. ہاں رو رو رو, سانس لے لے کر رو. عباس نے گردن جھکا دی, تلوار میان میں رکھ لی, جو حکم میرے آقا کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا یہ بات ہے؟ ہاں بیٹا یہ جنگ کا موقع نہیں ہے. تو آقا حسین یزید کے لشکریوں سے کہہ دو میرا سر حاضر ہے, لے جائیں. کیا سن رہے ہو اللہ جانے. بھائی بخاری, بھائی شاہ جی, بھیا دیکھیں زیدی صاحب, عباس کہہ رہا ہے میرے امام کا حکم ہے لے جائیں میرا سر کاٹ کر, میں کچھ نہیں کہوں گا. حسین کہتے ہیں عباس کس کی مجال ہے؟ عباس کس کی مجال ہے میرے لال جو تیرا سر کاٹے. یہ کہہ کر حسین نے عباس کے گلے میں باہیں ڈالی, عباس کو کلیجے سے لگایا, عباس کو پیار کیا, عباس کو پیار کیا. جب چھوٹے بھائی کو غصہ آ جائے نا تو بڑا بھائی پیار کیا کرتا ہے. میرے مولا حسین کہیں تو عباس کو لڑنے دیا ہوتا. مولا عباس کو ذرا سا حوصلہ نکالنے دیا ہوتا. عباس کو کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کا, عباس ادھر آ, ادھر آ میرے لال. ایک مقام پر لے گئے. عباس پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں آقا. عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر برچھی کھا کے گرے گا.
دیکھو غصہ کیسے کم کر رہے ہیں, برداشت نہیں کر رہے نا, بے حال ہوئے جا رہے ہو نا, ہاتھ نہ جوڑو, سنبھل کے دیکھو. آخری جملہ دوسرے مقام پر لے گئے. عباس یہ وہ مقام ہے جہاں اون و محمد زخمی ہو کر گریں گے, اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین نے کہا عباس بیٹھ جا. ادادارو اب جملہ سنو, ایک مقام ایسا ہے شادی نہیں برداشت ہوگا, کیا قیامت کا جملہ دے رہا ہوں. عباس بیٹھ جا. عباس زمین میں بیٹھ گئے, حسین بھی بیٹھ گئے. مولا کیوں بیٹھے؟ کہا بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھر جائیں گے, اور میں ابا کے دامن میں عزادارو ایک مرتبہ یہاں بھی عباس نے برداشت کیا, ایک نشیب کی طرف لے گئے. عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا حسین سجدے میں شہید ہو جائے گا, اور ایک مرتبہ لیتے ایک جملہ کا عباس یہ بلندی دیکھ رہے ہو؟ جی مولا. یہ ٹیلا دیکھ رہے ہو؟ جی مولا. کہا یہ وہ بلندی ہے جہاں سے زینب تیرے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھے گی, فریاد کرے گی, اے عمر سعد یہ بوسہ گائے رسول ہے, خنجر چلا نہ چلا.